بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند نوجوان صحابہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اقیس الناس واحزم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ قال، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم ذکر للموت، فرمایا عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے، جو موت کو زیادہ یاد کرے۔ وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، تو فرمایا سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ سمجھدار وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ موت کی تیاری کرے۔ اولئک الاقیاس، فرماتے ہیں یہی ہے عقل مند لوگ جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور موت کی زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے عقل مند لوگ، یہی ہے سمجھدار لوگ۔ مشکات شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر عازم اللذات، اس چیز کو زیادہ یاد کرو جو لذات کو ختم کرنے والے ہے، جو عیش و عشرت کو ختم کرنے والے ہے، اس کو زیادہ یاد کرو۔ قلنا یا رسول اللہ وما عازم اللذات، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا چیز ہے جو لذات کو ختم کرنے والی ہے، وہ کیا چیز ہے جو عیش و عشرت کو ختم کرنے والی ہے؟ قال الموت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا موت لذات کو ختم کرنے والی ہے، موت عیش و عشرت کو ختم کرنے والی ہے، موت دنیا کے زندگی کو ختم کرنے والی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، الیحشر مع الشہداء احد، کیا کسی کا عشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ قال نعم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یذکر الموت فی اليوم واللیلۃ 20 مرہ، جو موت کو دن اور رات میں 20 دفعہ یاد کرے گا کہ موت آئے گا، موت آئے گا، 24 گھنٹے میں 20 دفعہ موت کو یاد کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس آدمی کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ میرے بھائیو، جس طرح کوئی عقل مند انسان پل کے اوپر نہیں بناتا، پل کے اوپر گھر نہیں بناتا، اس کو پتہ ہے جب کوئی بڑا پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، پل کے ساتھ گھر کو بھی لے جائے گا۔ اسی طرح اللہ والے، جو اللہ والے ہے، جس کا اللہ سے محبت ہے، وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا، وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا، وہ موت کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان تو دنیا کے سامان میں لگا ہوا ہے، تو دنیا کو جمع کر رہا ہے، لیکن دنیا تجھے نکالنے میں، دنیا تمہیں نکالنے میں کوشش کر رہا ہے،
نکالنے میں سرگرم ہے، تو دنیا سے محبت کر رہا ہے، لیکن دنیا تمہیں نکالنے کی کوشش میں ہے کہ کب اس کو اپنے چہرے سے نکال دو، کب اس کو زمین کے اندر پہنچا دو۔ دنیا کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتا، تو جتنا بھی دنیا کے ساتھ محبت کرے گا، دنیا کبھی بھی تمہارے ساتھ محبت نہیں کرے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا، اما بیوتک فی الدنیا فواسیۃ فلیت قبرک بعد الموت یتسع۔ اما بیوتک فی الدنیا فواسیۃ، تیرا دنیا کے گھر وسیع ہے، تو یہی کوشش میں ہے کہ گھر کو وسیع کروں، گھر کو کشادہ کروں، گھر کو بڑا کروں، تو اسی کوشش میں ہے۔ لیکن فلیت قبرک بعد الموت یتسع، کاش تو قبر کے فکر میں رہتا، کاش تمہیں یہ فکر ہوتا کہ موت کے بعد میرا قبر وسیع ہو، کا موت کے بعد میرا قبر کشادہ ہو۔ تو میرے بھائیو، کامیابی اسی میں ہے۔ دنیا کے گھر کا ہر آدمی سوچ لگاتا ہے، دنیا کے گھر کا ہر آدمی کو فکر ہے کہ میرا گھر بڑا ہو جائے، میرا پورا خاندان اس گھر میں آ جائے، لیکن قبر کے لیے کوئی نہیں سوچتا کہ میرا گھر وسیع ہو، میرا گھر بڑا ہو، میرا قبر بڑا ہو۔ میرے بھائیوں، جو اچھے اعمال کرتا ہے، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جو موت کی تیاری کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے قبر کو وسیع کر دیتا ہے، اس کے قبر کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔